صبر کرو، نماز پڑھ کر صبر کرو، روزہ رکھ کر صبر کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر صبر کرو۔ آج مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے صدیوں تک حکمرانی کی ہے، تو اس کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اس کے خاندان کے اندر دھیرے دھیرے مسلمانوں کی جب حکومت ختم ہوتی چلی آئی، اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو وہ منصف اور انصاف کرنے والے مسلمان بادشاہ کے خاندان میں ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا کہ اس کے انتقال کے بعد وہ گورنر بیٹھ گیا، مسلمانوں کی حکومت کو سنبھال رہا تھا، مگر ایک عیاش قسم کا آدمی تھا، فحش قسم کا آدمی تھا۔ وہ اپنی حکمرانی میں اعلان کروا دیا کہ میرے حکمرانی میں جتنی سرزمین آ رہی ہے، اس سرزمین کے اندر جتنے خوبصورت عورتیں لڑکیاں ہیں وہ میری امانت ہے، اور میری امانت میں اگر کوئی خیانت کر لیا تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، میں اس کے سر کو جدا کر دوں گا، اعلان کر دیا۔ پھر دوسرا اعلان کیا کیا کہ جتنے قیدی تھے ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ عیاش قسم کا آدمی تھا، احکامات کو بدل دیتا تھا، جس کو قید خانے میں رکھنا تھا اس کو رہا کر دیا، جو باہر گھومتے پھرتے تھے، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قید خانے کے اندر داخل کر دیا۔ یہ الگ الگ قسم کے مسلمانوں پر جب حالات آ رہے تھے تو ان حالات میں ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں پر ایسے حالات آ رہے ہیں؟ ایک وقت میں ایسے تھے کہ مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، انصاف کے ساتھ مسلمانوں کی حکمرانی ہو رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے اسلامی حکومت ختم ہو رہی ہے، اسلامی مملکت ختم ہو رہی ہے، عیاشی پیدا ہو رہی ہے، فحاشی پیدا ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بزرگ نے ایک تاریخی جملہ یہ کہا کہ اگر تمہارے اعمال بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ایسے ہی آئیں گے، اگر تمہارے اعمال برے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی برے آئیں گے، اگر تم نے اپنے اعمال کو سدھار لیا، اپنے اعمال کے اندر خیر کو پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خیر کے فیصلے آئیں گے۔ آج کا بھی یہی ماحول ہے، آج ہم گلا شکوہ کر رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں کہ مسلمان دین اسلام پر قائم رہنے کے باوجود، مسلمان اسلام پر جمنے کے باوجود مسلمانوں ہی پر کیوں حالات آ رہے ہیں؟ ساری دنیا والے اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے کتاب کو، قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کی زندگی کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مسجدوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی اذانوں پر پابندیاں ہو رہی ہیں، یہ تمام کے تمام حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ غیروں کی وجہ سے نہیں ہے عزیزان محترم، قرآن کا فیصلہ ہے، یہ سب کچھ مسلمانوں کی بدولت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے مرتبے کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنے وقار کو ختم کر دیا، مسلمانوں نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دنیا کے اندر سربلند رہو گے، تم ہی دنیا کے اندر کامیاب رہو گے۔ اللہ نے شرط لگائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہاری دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہے، اگر تم ایمان کے تقاضوں پر چلنے والے ہو، اگر تم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہو، اگر تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اگر تمہارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، اگر تمہارا طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو، تو یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی
اس لیے کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ مسلمان افریقہ کی جنگل میں جا کر ایک مرتبہ نعرے تکبیر لگا لیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا لیا تو چیر پھاڑ کھانے والے درندے بھی جنگل خالی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، آج مسلمان اپنے اعمال میں اتنے کمزور ہو گئے، آج کا مسلمان ایمان سے اتنا دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، مگر اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح الرجل کافرا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اے میرے صحابہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا مسلمان نام کرے جائے گا، نام کے اعتبار سے، مردم شماری کے اعتبار سے اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں آئے گا، مگر جب اس کے دل کا حال دیکھا جائے گا، مگر جب اس کے اندرونی حالات کا جائزہ لے کر دیکھا جائے گا تو مسلمانوں کے اندر ایمان کھوکھلا ہو کر رہ جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کی پہلی نشانی ہوگی، قیامت کے قریب یہ حالات آئیں گے کہ مسلمان مردم شماری میں مسلمان شمار ہوگا، مگر اندرونی اعتبار سے ایمان اس کا کھوکھلا ہو کر رہ جائے گا۔ دوسری علامت بتلائی کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری عظمت کی چیز ہے، قرآن اسلام کا شیوا ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے والی ہے، مگر اس کے حروف برائے نام رہ جائیں گے، عمل بالکل نہیں رہے گا۔ اور تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کی بنا پر، اعمال کی بنا پر مسلمانوں کی دلوں کے اندر دشمنان اسلام کا خوف بٹھا دیں گے، رعب بٹھائیں گے، اور دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کے رعب کو ختم کر دیں گے۔ یہ حالات آج کے نہیں، یہ پہلے سے حالات ہیں۔ ان حالات میں ہمیں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کے علم بردار بننے کی ضرورت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر حالات آئے تو مسلمان کیا کہے گا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جب اس مسلمان کے سامنے اللہ کا خوف ہوگا، قیامت کا منظر سامنے ہوگا، موت کا منظر سامنے ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ دنیا تو زندگی میری عارضی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، یہاں پر جیسے بھی حالات آئے مسلمان صبر کر لے گا، مسلمان اس کو برداشت کر لے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لے گا۔ عزیزان محترم، آج مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے خطبے کے اندر جو قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی، یہ قرآن کریم کا مطلب تو ہمارے سامنے آ گیا۔ دوسری آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے اندر اتفاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتلایا کہ اگر مسلمان اپنے دلوں کے اندر آپسی اختلافات میں اگر بڑھ گئے، انتشارات میں بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی دلوں کے اندر رعب کو پیدا کر لے گا۔ آج مسلمان کے ہندوستان کے اندر وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم گروہ کے اندر بڑھ جائیں، جماعتوں کے اندر بڑھ جائیں، بلکہ میری اور آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے والے چاہے کیسی بھی ہوں، اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوں، نماز پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، ایک مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ محبتوں کو سامنے رکھے، اتحاد کو سامنے رکھے، اتفاق کو سامنے رکھے، اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، انتشارات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور مسلمان اللہ کے بندے ہونے کے ناطے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں کہ ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیسے
اسکولوں کے ذریعے سے، کالجوں کے ذریعے سے، نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کے ذریعے سے۔ چھوٹی سی مثالیں، اسکول کے اندر ابھی معصوم سا بچہ ہے، اسکول کے اندر داخل ہونے سے پہلے بہت سی اسکولوں کے اندر یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے ایک مورتی رکھ دی جاتی ہے اور بچوں کو لائن لگا کر وہاں سے گزارا جاتا ہے، اور ان بچوں کو بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ جو مورتی رکھی ہوئی ہے یہ شکشا دینے والی مورتی ہے، ہمیں تعلیم سکھانے والی مورتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑو اور کلاس کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ابھی نابالغ بچے ہیں جنہیں دین کا پتہ نہیں، دنیا کا پتہ نہیں، جنہیں قرآن کا پتہ نہیں، اگر ایسے بچے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ شکشا دینے والی مورتی الگ ہے، تعلیم دینے والی مورتی الگ ہے، سکھلانے والے الگ ہیں، جب ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی جائے تو بچپن ہی سے ابھی وہ مسلمان بن کر گھر سے نکلے ہیں، اسکول سے جب گھر کے اندر داخل ہوں گے ایمان ان کے ختم ہو چکا ہوگا۔